بنا دے مولا پھر ہمیں صاحب ایثار بنا دے مولا بھائی کو بھائی کا غم خوار بنا دے مولا پھر ہمیں صاحب ایثار جیتے جی دیکھ لیں جنت کے نظارے ہم بھی جیتے جی دیکھ لیں جنت کے نظارے ہم بھی کربلا کا ہمیں زوار بنا دے مولا پھر ہمیں صاحب ایثار کب میں کہتا ہوں کہ سلطان بنا دے مولا کب میں کہتا ہوں کہ سلطان بنا دے مولا اپنے در کا مجھے دربان بنا دے مولا صدق دوری کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو صدق دوری کا ہنر ایسا عطا کر مجھ کو آج کامی سمت مار بنا دے مولا پھر ہمیں صاحب ایثار چاہتا ہوں کہ جگر کاٹ دوں غداروں کے چاہتا ہوں کہ جگر کاٹ دوں غداروں کے میرے ہر لفظ کو تلوار بنا دے مولا پھر ہمیں صاحب ایثار کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل کھائے ہر ایک منافق میری تلوار کا پھل ذائقہ ایسا مزیدار بنا دے مولا
ہمیں صاحب ایثار. اور آخری شعر. ہائے جنت میں طبیعت نہیں لگتی میری, ہائے جنت میں طبیعت نہیں لگتی میری, کربلا کو میرا گھر بار بنا دے مولا, پھر ہمیں صاحب ایثار. درود بھیج دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک رسول پاک کا قصیدہ پیش کریں. ماشاءاللہ. صلوات مند و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. شب قدر قرآن سامٹ کی صورت, شب قدر قرآن سامٹ کی صورت, شب قدر قرآن سامٹ کی صورت, مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے حیدری, علی محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. سر عرش معراج کی انتہا پہ, سر عرش معراج کی انتہا پہ, سر عرش معراج کی انتہا پہ, نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ, بڑے چین سے بستر مصطفیٰ پہ, علی سو رہے ہیں بجائے محمد, بنی ہے یہ دنیا نعرے حیدری, برائے محمد. بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. یہ من کن تم مولا سے ثابت ہوا ہے, یہ من کن تم مولا سے ثابت ہوا ہے, ولائے علی ہے ولائے محمد, ولائے علی ہے ولائے محمد. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد
درخواست کروں گا برادر عباس کریم سے کہ وہ تشریف لائیں اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. علی. صلوات پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شبیر یہ سب دنیا، شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے. شبیر یہ سب دنیا تیرے نام سے زندہ ہے. یہ دین نبی حق کا تیرے نام سے زندہ ہے. اللہ کا بھی کلمہ تیرے نام سے زندہ ہے. پھیلی ہے زمانے میں توحید کی تنویر ہے. پھیلی ہے زمانے میں توحید کی تنویر ہے. گونجی ہے تیرے دم سے کونین میں تکبیر. حق تجھ سے پائندہ تیرے نام سے زندہ ہے. حق تجھ سے پائندہ تیرے نام سے زندہ ہے. منی کی سند بخشی تجھے سرور عالم نے. منی کی سند بخشی تجھے سرور عالم نے. اور یہ بھی کہا میں ہوں شبیر تیرے دم سے. شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے. شبیر تیرا نانا تیرے نام سے زندہ ہے. والفجر میں تو شامل، تطہیر میں تو شامل، کوثر کی مودت کی تفسیر میں تو شامل. والعصر کا بھی سورہ تیرے نام سے تیرے نام سے زندہ ہے. شبیر کا مرثیہ خاں، شبیر کا شاعر بھی، پہچان یہی اب ہے تیرے سبت جعفر کے. صد شکر تیرا بندہ تیرے نام سے زندہ ہے. صد شکر تیرا بندہ تیرے نام سے زندہ ہے. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک چھوٹا سا قصیدہ بی بی فیضہ علیہ السلام کی شان میں. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سیدہ دے دردی نوکری، سیدہ دے دردی نوکری، گل ایوی گٹ تے نہیں. سیدہ دے دردی نوکری، گل ایوی گٹ تے نہیں. اور کی چاہدہ مینو اللہ دا نبی مینو آکھے دی، گل ایوی گٹ تے نہیں. سیدہ دے دردی نوکری، گل ایوی گٹ تے نہیں. روز دے دیا شمس رب دا، سیدہ دی گھر والے آندا
پیر علی دے اتھو روشنی لے جاندا ہے جاندے آیا دے اچھا فیضا جی گل ایوی گھٹ تے نہیں میں آدیاں لارا حیدری سورج اگو آکھے یا علی گل ایوی گھٹ تے نہیں اور کی چاہدہ مینو اللہ دا نبی مینو آکھے دی گل ایوی گھٹ تے نہیں صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اور اب میں درخواست کروں گا سید محبوب حسین نقوی سے کہ وہ منقبت کے لیے تشریف لائیں اور محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد پہ لعنت بے شمار ابھی تکفیریوں پہ لعنت بے شمار درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسرت دید ابھی دید کے منظر میں نہیں امام زمان حسرت دید ابھی دید کے منظر میں نہیں گھر تو روشن ہے مگر شمع کہیں گھر میں نہیں گھر تو روشن ہے مگر شمع کہیں گھر میں نہیں معصیت معصوم میں آئے کیسے معصیت معصوم میں آئے کیسے جس کا نام بھی زہرا کے بھرے گھر میں جس کا نام بھی زہرا کے بھرے گھر میں نہیں اس لیے زہرا کو پیغمبر نے چنا اس لیے زہرا کو پیغمبر نے چنا ایک دھبا کہیں تطہیر
نہیں ایک دھبا کئی تطہیر کی چادر میں نہیں دودھ بھیج محمد عالمت کی چار اشعار امام زمانہ کے صاحب آ جائیں گے اجازت ہے نعرہ حیدری حال دل سنائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے بام در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف انتظار جور و جفا ہے ظہور پر موقوف انتقام کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف اہتمام روز جلا ہے ظہور پر موقوف ہم سکون پائیں گے ہم سکون پائیں گے جب امام آئیں گے شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی عصمت پر مرتضیٰ کی رحمت سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے بارہ پر بارہویں کی غیبت پر سب ہی مار کھائیں گے سب ہی مار کھائیں گے جب امام آئیں گے دعوی محبت جو صبح و شام کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے بھی راہ رسم رکھتے ہیں خمس بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں کس طرح نبھائیں گے کس طرح نبھائیں گے جب امام آئیں گے نعمت شریعت کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں
لب ہی کو ہم زندگی سمجھتے ہیں صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں تنگ دست مومن کو بس یوں ہی سمجھتے ہیں کیا مقام پائیں گے کیا مقام پائیں گے جب امام آئیں گے آخری شعر ملازم کہ الاجل جو کہتے ہو آ گئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایہ حمد نعت سوز و سلام اور منقبت نوحہ ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے جب امام آئیں گے درود بھیجو محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. اور میں درخواست کروں گا برادر نبیل آوان سے کہ رونق افروز ممبر ہوں اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقتليهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم والأمين. Amma ba'd, for the happiness of Hazrat Zahra Maziyah, for the enlightenment of the graves of your marhumin, of the graves of the shuhada, ulama and siddiqeen, for the safety of the Shias of Ali Muhammad around the world, for the destruction of the enemies of Tashayyu around the world, for the safety and the hastening of the reappearance of Hazrat Baqiyatillah al-A'zam arwahuna al-fida. Please recite aloud the salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. All praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who is Rahman and the one who is Rahim, the one that has honored us with the opportunity to sit in the remembrance of Ahlul Bayt, that family that are known as Al-Fulk Al-Jariyati Fil Lujaj Al-Ghamira. In Munajat of Sha'baniyah, Imam al-Sajjad introduces Ahlul Bayt as Al-Fulk Al-Jariyati Fil Lujaj Al-Ghamira, that they are the ships of salvation that sail upon unfathomable seas. يَأْمَنُوا مَنْ رَكِبَهَا وَيَغْرَقُوا مَنْ تَرَكَهَا. Saved is the one that believed in them, destroyed is the one that disbelieved in them. Al-mutaqaddimu lahum mariq, al-mutaakhiru anhum zahiq, wal-ladhimu lahum lahiq. The one that went ahead of them was destroyed. The one that stayed too far behind them was misled. But the one that stayed with them at every stage by their side, they were reunited with them. MashaAllah. This Ahlul Bayt, 2/3 of the month of spirituality
have already passed us by. The month of Rajab, which according to our hadith, Amir al-Mu'mineen says Rajab is my month. Shabaan is the month of the Holy Prophet, and Shahr Ramadan is the month of Allah subhanahu wa ta'ala. 3 months of spirituality, 3 months of preparation for what? Or 2 months of preparation for what? For the banquet of Allah subhanahu wa ta'ala. When an individual prepares themselves for a dinner or a wedding or some sort of stately banquet, the first thing you do is you look at yourself. What are you wearing? What is your appearance? You shower, you cleanse yourself, you make yourself look good, you put on the nicest clothes, make sure that they are clean, and then you go to attend that banquet. No matter how big the king, whether it's a king or whether it's just someone normal from amongst the community, when we're asked for dinner, we make an effort to clean ourselves. Now imagine being invited to the banquet of the King of Kings. Imagine being invited to the banquet of Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah subhanahu wa ta'ala himself says that Shahr Ramadan is my banquet. We have been invited to sit and dine with the King of Kings. Rajab and Shabaan are those months where we purify our spiritual clothing, so that as we enter into Shahr Ramadan, we are someone different, and so we are able to benefit the maximum that we can from the month of Ramadan. These months of spirituality, these months of reform, and 2/3 have almost passed us by. How did I spend Rajab? We know the hadith from the 6th Imam. Anyone who fasts 7 days in Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala closes 7 doors of hell for him. Whoever fasts 8 days of Rajab, Allah subhanahu wa ta'ala opens 8 doors of heaven for him. How did I spend my Rajab? How have I spent my Sha'ban? How did I spend Laylatul Bara'ah? How did I spend Shab Barat? That night which is said that the destiny of the mu'mineen is written on that night. How did I spend that night? Did I spend it watching football? Did I spend it sleeping? That night when the malaika are there and they are taking the destiny and they are writing the destiny of every mu'min, the rizq of the mu'min is being written for the coming year. That night that passed us by 2 nights ago. How did I spend that night? Did I spend it awake in the ibadat of Allah? See, the unfortunate thing is when it comes to staying up with my friends, I can stay up till 2, 3 a.m. in the morning with no problem. But when it comes all of a sudden to the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, then all of a sudden I don't know what happens. I begin to feel tired. I begin to feel hungry. I begin to feel lethargic. What is it? Imam al-Sajjad gives us the answer in Dua Abu Hamza Thumali. He says, my Lord, why is it that every time I make the firm intention to stand to do your ibadat, you place sleep upon me, فَأَنَا صَلَّيْتِ. You place sleep upon me and I become lazy. I don't stand for your ibadat. I think I'm too tired. Why is it that every time I feel that my life is progressing towards you, something happens in my life and it throws me back? I step off of that path of spirituality. And then Imam lists 12 reasons. MashaAllah. Maybe it is because you did not find me amongst the gathering of the scholars. Maybe it is because you found me amongst the liars. Maybe it is because you found me amongst those that were inattentive of their duties towards you. And like this way. The point being that I need to analyze, have I become subject to the makr of Allah? The plot of Allah. Because I've spent my life forgetting Allah subhanahu wa ta'ala for so long, over and over and over, that now when it comes to me actually wanting to turn to Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala casts sleep upon me. He doesn't give me the opportunity to do ibadat to Him. Why? You've forgotten me all your life.
Now, and this is in Murajat of Sha'baniyah, we say the same thing. Ilahi wa qad afnaytu amri fi shirrat al-sahwi ank wa ablaytu shababi fi saqrat al-taba'ud mink. My Lord, I have spent my whole life in committing the crime of forgetting you, and I have wasted my youth in committing and have played havoc with my youth, and have spent my time being inattentive towards you. In this month, we can change that. We can change our attention, focus more on Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. So as we enter into Shahr Ramadan, our souls are purified and they're able to take the full benefit of Allah subhanahu wa ta'ala. Take the full benefit of those blessings that are being bestowed upon us. That was one thing. We have gathered today to celebrate the birth of the 12th star of wilayat that ascended into the sky of imamat. MashaAllah. We have gathered to celebrate his birth that everyone has waited for. Every single one of those stars in the sky of imamat, each one of them great. When you look at the first star from amongst this sky of imamat, and then you try and analyze his character, so then you look at the book that says ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This is the book within which there is no doubt. When that book is filled from start to end with his virtues. One day Muawiyah comes to Mecca. They say to Muawiyah, you know, Ibn Abbas, he's doing the tafsir of the Quran. You need to go and stop him. Muawiyah says, who is better than Ibn Abbas? He is from the family that the Quran came upon them, was revealed upon them. Who better than Ibn Abbas to do tafsir of the Quran? They say, no, Muawiyah, you don't understand. Concealed within that tafsir of the Quran, he's actually reciting the fada'il of Ali ibn Abi Talib. Muawiyah says he's reciting the fada'il of Ali. So I'm going to make sure nothing happens today. So he goes to the gathering of Ibn Abbas. They say Muawiyah sat at the back trying to disrupt, but he wasn't able to. At the end of the session, he stands up. He says, Ibn Abbas, what was this? Ibn Abbas says, tafsir of the Quran. He says, was it tafsir of the Quran or was it the zikr of Ali ibn Abi Talib? Ibn Abbas looks at him and says, Muawiyah, you tell me, where is there not the zikr of Ali within the Quran? He says, you tell me, where is there not the zikr of Ali within the Quran? Muawiyah, let me say a few ayat, you tell me whether or not they are about Ali or not. Muawiyah says, okay. Ibn Abbas starts, he says, إِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرْ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. He says that we have sent you as a warner, and to every nation we have sent a guide. Muawiyah says, yes, I accept. This ayah, I heard the Holy Prophet say that I am the warner and Ali is the guide of this nation. But Ibn Abbas, why have you selected this ayah? There are so many other ayahs. Select another ayah. Ibn Abbas says, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. Muawiyah says, yes, I accept. This is the ayah which talks about the purity and the infallibility of Ali ibn Abi Talib. But Ibn Abbas, why select this ayah? Select some other ayah. Ibn Abbas says, إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ. He says, yes, I accept. This ayah is about the wilayat of Ali. When Ali was in sajda and he gave zakat in the state of ruku, and many after that came and tried to give zakat in the state of ruku, but for no one did any ayah come down. Only when
Ali did the ruku, did the ayah come down. But Ibn Abbas, why have you selected this ayah? There are so many other ayahs. Ibn Abbas says, عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ, and they will ask you about the great news. Ibn Abbas says, yes, I have heard Rasulullah say that Ali is the great news, and many nations before him differed in this news, and as a result they became misguided. But Ibn Abbas, why is it that you have selected this ayah? There are so many other ayahs. Ibn Abbas says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, and hold on to the rope of Allah, all of you, and do not disunite. Ibn Muawiyah says, yes, I accept that the Holy Prophet said that Ali is the rope of Allah, and if you hold on to Ali, you will never disunite. But why have you selected this ayah? There are so many other ayahs. Ibn Abbas says, كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Muawiyah hangs his head. He says, yes, I accept that the Holy Prophet said Ali is that individual, that all of knowledge is within the chest of Ali. But Ibn Abbas, why is it that you select this ayah? You could select so many ayahs. Ibn Abbas says, قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. Ibn Abbas, Muawiyah says, yes, I accept. This is the ayah of Mubahila, when Ali was called the nafs of the Prophet. But why have you selected this ayah of all the other ayahs? Read another ayah. Ibn Abbas says, سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ, and ask them of the time when the questioner came to ask about the imminent adhab. Muawiyah says, yes, I accept. This was on the day of Ghadir, when an individual came to the Prophet and said, is this revelation from you, or is it from Allah? If it is from Allah, tell him to destroy me. And at that point, a stone fell from the sky and killed him on the spot. I accept that this ayah is about the destruction of the enemies of Ali. But why select this ayah, O Ibn Abbas? Select another ayah. Ibn Abbas says, Ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayk. O Prophet, reveal to them that which we have revealed to you. Ibn Abbas, Muawiyah says, yes, I accept. This is the ayah where the announcement of the wilayat of Ali was ordered upon the Holy Prophet. But why this ayah? There are so many other ayahs. Select another ayah. Ibn Abbas says, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Ibn Muawiyah says, yes, I accept. On this day, the wilayat of Ali was announced, and as a result, the deen was completed. But why have you select this ayah? Select another ayah. Ibn Abbas stands up. He says, Muawiyah, you tell me which ayah should I read which does not have the zikr of Ali. Jaman, Jaman, Gali, Gali. Ali, 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 Ali. Nagar, Nagar, Gali, Gali. Ali, 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 Ali. Pointare, pointari, savalak, He says, you tell me which ayah should I recite which does not have the fada'il of Ali alayhi salam in it. Ibn Abbas, Muawiyah says, Ibn Abbas, why don't you recite إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا? Why do you not recite Suratul Zilzal? Muawiyah, thinking very happy amongst himself. He's very happy. He says, why don't you recite Surah Zilzal? Ibn Abbas raises his head. He says, forgive me, Muawiyah, but here too is the fada'il of Ali. Ibn Muawiyah says, where is the fada'il of Ali in this surah? He says, Muawiyah, do you not remember not a few days after the death of the Holy Prophet, an earthquake struck Medina. All of Medina was shaking. All of the inhabitants of Medina
Medina came out from their houses. No one knew what to do. Everyone was fearful. We saw Ali coming out of his house, and as he approached us, he was reciting إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. And when he came near us, Ali stamped his foot upon the ground and he said, "O earth, Abu Turab is ordering you, stop shaking." And the earth stopped shaking. From that day until this day, every time someone does a tafsir of this ayah, Ali comes to mind. The virtues of Ali come to mind. Stands up, becomes very angry. He says, "Ibn Abbas, why don't you just come out with it? Why are you hiding it? Come out with it and say, until there is Quran, there is the zikr of Ali." That is the first star. And that first star with all the greatness, Asbaq ibn Nubata finds him crying on the day of Eid. He goes into the house of Amir al-Mu'mineen, finds Amir al-Mu'mineen on the musalla crying. وَشَوْقَا إِلَىٰ رُؤْيَتِهِ وَشَوْقَا إِلَىٰ رُؤْيَتِ أَصْحَابِهِ. He says, "Oh, how I wish I could see you. Oh, how I wish I could see your ashab." Asbaq asked, "Ya Amir al-Mu'mineen, who are you crying for? Who do you want to see so badly?" Amir al-Mu'mineen says, "Our Qa'im. The final one of us, the first star of the sky of Imamat, wept wanting to see him. And every subsequent Imam wished to see him. And we live within his time. All that greatness with Amir al-Mu'mineen. But Amir al-Mu'mineen is hoping to see him, wanting to see him. The other Imams hoping to fight by his side. Such greatness from one side, and then from his father's side, and then from his mother's side. His birth is miraculous. The coming together of his parents is miraculous. Imam al-Hadi had a slave by the name of Kafur. One day, the Imam calls Kafur. He says, "Kafur, go and call Bashir ibn Sulaiman." Kafur goes and he brings Bashir ibn Sulaiman to the house of Imam al-Hadi. Bashir comes, Imam al-Hadi says to him, "Bashir, your ancestors, people like Abu Abdullah al-Ansari, Abu Ayyub Ansari, they were very close with our ancestors. You are very close with us. As a reward for this closeness, I want to entrust you with a task. A task that is very important. And the future of Tashayyu, the future of the world lies in this task." Bashir says, "Mawla, I'm ready." He says, "Take this letter." And Imam writes him a letter, written in Latin. Imam gives him the letter. He says, "Take the letter, go to Baghdad. When you reach Baghdad, 2 days later, some ships will come down the Tigris. They will set up on the banks of the Tigris and they will have slaves to sell. And you'll see that each of them have different slaves that they want to sell. But there will be one, he will be dressed like this, his beard will be like this, he will talk like this. Go to him. He will have sold all his slaves except for one slave girl. You will know which girl it is because every time someone goes forward to her
to go and buy her, she will say, do not buy me, you're wasting your money, because if you buy me, the moment I go to your house, I will kill myself. He says, when you see that woman, take this letter, give it to the slave owner, say, give it to that woman. If she accepts what is on this letter, then we will buy her. Here is 240 gold coins. Give this to the owner when you purchase this slave. Bashir ibn Sulaiman says, I took the letter and I went to Baghdad. As Imam al-Hadi had said, the people turned up, they parked up on the banks of the Furat. They set up all of their stalls there. He says, I went and I saw that everyone was selling, and I saw the man that Imam had told me to go towards. When I went towards him, I saw that there was one slave girl and people were coming forward to buy her. But every time someone would come forward, she would say that, no, don't take me to your house because you're wasting your money. I will kill myself at your house. I'm waiting for someone else. Bashir went forward. He goes to the slave trader. He says, give this letter to that slave girl. If she tell her to read it and look at the signature at the bottom of the letter. If she accepts, then I will pay you and I will take her. He gives the letter to her. This lady opens the letter. She looks at the signature. She kisses it and places it upon her eyes. She turns to the slave owner and she says, if you do not send me home with this man, I swear I will kill myself now. He says, take her. Bashir says, there is 240 gold coins in this. He says, I would have sold her cheaper, but thank you, take it. Bashir takes the slave girl and they make their way back. A conversation ensues between them where Bashir asks, he says that, how did you know you are from the people of Rome? Now Rome doesn't necessarily mean Italy. The Rome was the head of Catholicism at that time, or Christianity at that time, so it could have been anywhere. Says, you are from amongst the people of Rome, and the person who sent you this letter was from amongst the people of Hijaz. How did you know? How did you know? She says, Bashir, a person always recognizes the individual that they've seen before, or an event that they've seen before. Bashir says, how? He says, Bashir, firstly, do not think that I am any normal slave girl. I'm not just a normal slave girl. She says that I am a princess. Subhanallah. I'm no normal slave girl, but I am a princess. I am the daughter of the Caesar, the granddaughter of the Caesar. He says, but how is it that you became a slave? She says that there is a story behind it. Says, my grandfather had set my marriage with the son of her brother, of his brother. The marriage was set and they created a huge throne filled with all sorts of diamonds and precious metals. And they constructed this huge throne in honor of the wedding. When the day of the wedding came, and as we were standing there, according to our faith, about to get married, an earthquake struck. As the earthquake struck, part of the throne broke. It fell from the top and it killed my husband-to-be. He died there and then. They buried him the very same day, but the next day my grandfather announced that I was to marry the other son of his brother. When the second day came and the marriage again reached that point, again an earthquake struck. Again a part of that throne fell, and again my husband-to-be was killed. After this second time, the priests came to my father, a grandfather, and they gave him some advice. They said that we think this woman should be made a nun. There is something wrong with her, and as a result she shouldn't, this is a sign from God, she shouldn't get married. You should make her a nun.
She says, after hearing this, I became very upset. I wanted to get married. I wanted to live my life. I didn't want to spend time serving the church. So in this depression, I went into my room and I wouldn't come out. And many days like this passed. One night, she says, I saw in a dream that Isa ibn Maryam and Shabaan, the successor of Nabi Isa, are coming with a third individual who they are praising highly. And they've entered into the palace. I'm watching from the corner. Hazrat Isa comes in and he begins to address my grandfather, the Caesar. He says to him, he says that, congratulations, for a great honor has been bestowed upon you. The Caesar says, what honor has been bestowed upon us? He says, the seal of the prophets has come to ask for this daughter of yours hand in marriage for his son. They looked towards me, they pointed towards me. I became very happy. Now my grandfather was saying that I'm happy because you have come as yourself, Isa, but I want to see the family, I want to see our soon-to-be son-in-law. So Hazrat Isa goes out of the room in her dream and he brings in a number of dignitaries and he begins to introduce them to the Caesar. He says that, let me introduce to you, this is Imam Ali ibn Abi Talib. This is Imam al-Hassan. This is Imam al-Hussein. This is Imam al-Sajjad. This is Imam al-Baqir. This is Imam al-Sadiq. This is Imam al-Kadhib. This is Imam al-Rada. This is Imam al-Jawad. This is Imam al-Hadi. This is Imam al-Askari, your soon-to-be son-in-law. The Caesar there in the dream accepts. She says, oh Bashir, that night Rasulullah and Hazrat Isa recited my Aqdun Nikah with Al-Hasan al-Askari in my dream. When I awoke from my dream, I was even more upset now, because now I felt a pain of separation that I could not remove from myself. And as a result of this pain, I became more and more ill. And this illness transpired and became physical. Now everyone became worried. I dare not tell anyone what I saw in my dream in case they killed me because they thought I was becoming Muslim. So my grandfather ordered all of the doctors of the land and all of them came and none of them could figure out what was wrong with me. One day my grandfather came to my room and he said, my daughter, what is wrong with you? We brought the best doctors in the land and still there is no improvement. She says, maybe it is something from God upon us. Let us do something to please him. Her grandfather says, what? She says, these Muslim slaves that you have in the prisons, release them. Maybe God will be happy with us. She says, that night my grandfather released all the slaves, all the Muslim slaves in the prison. MashaAllah. When I went to sleep that night, I saw now in my dream that 4 women have entered into the palace and have come towards me. The first woman comes to her and says, I am Hawa, the wife of Adam. The second one comes and says, I am Asiya, the wife of Fir'aun. The third one comes and says, I am Hajara. The fourth one comes and says, I am Maryam, the mother of Isa. She says, having noticed and seen that this was Maryam, I fell at her feet and I began to weep and I began to pay respect to her. When all of a sudden Maryam grabbed me, she says, stand up, go sit properly, for the Malika is coming. For the Malika is coming, sit properly. She says, I looked around as to who it was, and a lady walked in. Her face was radiant, and she says, I looked at Maryam with all her greatness, was sitting down in front of her like a slave. Hajara was sitting there like a slave. Asiya, Hawa was sitting there like a slave. I turned to Maryam and I said, who is this lady? Hazrat Maryam said, this lady came to me and said, my daughter, do you not recognize me? I am the mother of your husband. I am Fatima to Zahra. She said,
She says, I fell at the feet of Hazrat Zahra. I began to weep. I said, Mother, why is it that my husband is not coming for me? This is all in a dream. She's saying, why is it that my husband isn't coming for me? Hazrat Zahra says, because within your heart there is still some inclination towards Christianity. She says, Bashir, on that night I recited the Shahadat and I became Muslim at the hands of Sayyidah Zahra. When I awoke again, that pain was far greater now, because I had seen so much. Now that day my illness became worse. That night when I went to sleep, I saw again I was in the castle, but now I see that Imam al-Askari is coming inside to greet me. I went to him, I said, Mawla, why is it that this separation has been caused between us? What has taken you so long to come for me? The Imam says there are certain reasons as to why you cannot come now. However, there is something that is about to happen. Note each and every one of these, and soon we will be reunited. The Imam says to her, there will soon be a war between your people and the Muslims. You will lose and your people will be enslaved. At that point, remove any of your royal clothing and put on the clothing of a normal individual. They will think you as a normal individual and they will take you as a slave. They will take you to Baghdad. In Baghdad, you will be sold at the banks of the Tigris. An individual by the name of Bashir ibn Sulaiman will come with a letter. At the bottom of the letter will be this signature. When you see this individual and you see that letter, make sure you leave with him and he will bring you back to Samarra. So now you see Bashir, she says, this is how I knew what was to happen. Bashir takes her back to Samarra. Takes her back to Samarra. Imam al-Hadi is sitting there. He sees her. He says, I'm very happy on this day. Do you want me to give you 4,000 gold coins, or do you want me to give you a good news? She says to the Imam that, Imam, I've seen much money. In the palaces, we've seen much money. Give to me the good news. The Imam says that you will soon give birth to our Mahdi, the one that will establish justice and peace upon the earth. That year Imam al-Hadi dies. The following year, the Imam of our time is born. When the Imam says, Imam al-Askari says to the maid, says that tonight one of my wives will give birth. Says, which wife? Says, Narjis will give birth. Says, but she has none of the signs of pregnancy upon her. Says, her example is like that of the mother of Musa. What is within her womb is concealed from the people, because he will establish much. She says, that night I saw that a light was illuminating the room. A curtain came in front of my eyes. When the curtain lifted, Narjis was holding a child. The first thing this child said is, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. He began reciting Surah Al-Qadr. Then he bore witness to the oneness of Allah and the risalat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. This is his greatness. From one side, from the lineage of Amir al-Mu'mineen, on the other side, you see the purity of the mother. Selected by the Imams. MashaAllah. This is his lineage, but what is our responsibility? Hearing his fada'il, hearing his greatness to one side, what is our responsibility in his ghaibah? We know the signs of his reappearance, we hear them, we read about them. We see that yes, there will be people who will be talking to their palms. We'll see that, at that time there will be women that will be doing this, men will be dressed like women, all of these different things. But what are the characteristics of those that are his true awaiters? MashaAllah. And the Holy Quran in Surah Al-Ma'idah, ayah number 54, gives us the characteristics of the mu'mineen. And it's not just the mu'mineen, because Alama Tawarsi in Majmu' al-Bayan, when discussing this ayah, he says that this ayah is specifically about the characteristics of the ashab of the Qa'im.
The ayah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. O you who believe, there will be from amongst you, whoever from amongst you turns their back from the religion, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala, when the nation turns their back on the religion, Allah subhanahu wa ta'ala will raise from amongst them a nation. He will raise from amongst them a nation. And what are their characteristics? يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. They will love Allah and Allah will love them. You see, we can claim to love Allah subhanahu wa ta'ala. But really, if we analyze it and we look at what are the rules of love, and we look at the rules of love, and then we look at our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, can we really say that we love Allah? The rules of love are that you do whatever the beloved likes, and you stay away from whatever the beloved hates. Very briefly. We're going to a lot longer, but briefly, you do whatever the beloved wants. You stay away from whatever the beloved hates. So if I can do that in my life, in my marital life, in my normal life, my parents don't like this, so I stay away from that. My parents like me to do this, so I do that. But when it comes with my relationship to Allah subhanahu wa ta'ala, what is my relationship with Allah subhanahu wa ta'ala? What is it that Allah wants from me? At the very basics, being salah, right the way to His consciousness, being aware of Him. Can I say that I am there? Like Imam Sadiq says that امتحنوا شيعتنا عند الثلاث. Test our Shi'as at 3 points. The first one, عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم. The first time is test them at the time of namaz. See how they preserve it. See what they're doing at that time. What are they doing at that time? Are they preserving the time for salah, or are they doing something else? Imam gives us that. And there's a couple more which we don't have time to go into. Allah loves them and they love Allah. If we love Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will love us more. We take one step towards Allah, He will take 10 steps towards us. The first sign, the first virtue of those individuals is that they love Allah. The second one is أَزِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. They humble themselves. They lower themselves in front of the mu'mineen. They lower themselves. They are humble in front of the mu'mineen. When they meet a fellow mu'min, there is not any takabbur within them. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. And they are mighty and strong and with pride in front of the kuffar. We at times flip this on our heads. We're very apologetic and humble in front of people outside. Outside, we're very apologetic. Yes, no, you're right. Yes, we shouldn't. Yes, I'm sorry. Is it possible? I don't want to put you out, but could I have a small room to pray? My religion says I have to pray. We're very apologetic. But when it comes in front of the mu'mineen, then there is no one with more pride than me. Because then I've got a chip on my shoulder. We flip the ayah on its head. Whereas the sifat of the mu'min is that he is humble in front of the mu'mineen. He shows might in front of the kuffar. MashaAllah. And we see the might being shown today in Iraq. We see the might being shown today by the people of Iraq. Yesterday I was watching one of the reports, and there the Sadri army had filled Bainul Haramain. There was about
I don't know, about 1 million, 2 million people between them. And the guy speaking there, he was addressing Al Saud. He says that we're waiting for you to come. We were waiting for Sayyid to give us the go-ahead, Sayyid Ali Sistani. We are waiting for Sayyid to give us the go-ahead. And now we're ready for you. We're ready to cut you to pieces. Come for us. And then he says, actually, Al Saud, let us make it easier for you. We will come to the Kaaba. We will come to Mecca. And we will bring the doors of Hussein and put them on the Kaaba for you. And then he says that we were looking at you. We're only looking at you with our small eye. And this is the fear that we create in you. But if we were to look at you with the largest eye, the eye of Abul Fadl al-Abbas, we would turn your grandfathers in their graves. This is A'iddatin al-Kafirin. This is having that might in front of the kuffar. But amongst themselves, they're unified, humble, uniting against that common cause. Yujahiduna fi sabilillah. The other trait is that they struggle in the way of Allah. They do jihad, it's not just physical. They struggle in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. And they do not fear displeasure, or they do not fear displeasing anyone, or the person that is displeased. They don't fear upsetting anyone, or they don't fear the person that will be upset. They will do what is right regardless. They will do whatever it takes to forward the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, regardless. It doesn't matter. They don't fear that displeasure nor the person disapproving of them, because they know they are with Allah subhanahu wa ta'ala. It's why one of the sifat that of the mu'min that the sixth Imam says, amongst the long line, he says the last sifat of the mu'min is he will never ask anyone for any help, even if he is dying of acute hunger. He will never extend his hand out in front of anyone, even if he is dying of hunger. What does the Imam mean by this? He means that the mu'min is never afraid. The mu'min is never afraid. His trust is in Allah subhanahu wa ta'ala. He knows that man cannot fulfill his need. He puts his sole reliance in Allah subhanahu wa ta'ala. Ayatollah Mujtahidi Tehrani would tell his students that do not go and ask the people for money. When you go out to do tabligh or lecture, don't put your hand out and say, this is how much I want. Because this will destroy your tabligh. Your tabligh will not have any effect in it. And then he would say to them, he says that if you're that bad, he says don't even ask your parents for the money. He says if you need the money and you're in a difficult situation, he says pray 2 rakat namaz. Pray to Allah, Ya Allah help me, I'm not going to go to anyone. And then see how Allah subhanahu wa ta'ala opens the doors for you. They're not afraid of anyone. They're not afraid of displeasure of anyone, or the person who will be disapproving of them. They're not afraid of the disapproval or the disapprover. Their trust is in Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala says that ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. And this is the fadl of Allah. Going back to my first point at the start of the lecture, the makr of Allah. Only if Allah subhanahu wa ta'ala allows us to do His ibadat. Only if He allows us do we get that opportunity. Here, Allah subhanahu wa ta'ala is telling us that all of these things is only if Allah gives you the opportunity. Only when Allah graces you with that opportunity. And He gives it to whom He pleases. And Allah is ample giving and knowing. That are the
Those are the characteristics of the followers of the Imam. Now we have to ask, do we possess these characteristics? Do I possess these characteristics? And if I don't, then what is my strategy, my way of working forward in order for me to achieve these? In my professional life, in my academic life, I have a plan. Yes, I want my business to go this far, or I want my career to go this far. This is the path, this course, and I'm going to get there, and that's where I want to be. But what about that spiritual progression? Because we could very easily set that out. Set it out from tonight, from this week. I will start praying once a night, once a day, like once in a week I will pray Salat al-Layl. I don't burden myself. Start it with once, twice, until I get the habit and I continue to increase. That path, we have to ask ourselves, that are we in love with Allah subhanahu wa ta'ala? Amir al-Mu'mineen in this munajat that should be recited in this munajat Shabaniya, he says, Ilahi, وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ النَّارَ أَعْلَنْتُ أَهْلَهَا أَنِّي أُحِبُّكَ. That's my Lord, even if you were to throw me in the depth of hell, I would announce to the people of hell that I still love you. That is true love. Do we have that connection with Allah subhanahu wa ta'ala? And through that connection, we gain connection with the Imam of our time. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive our sins. Pray to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive the sins of our parents. Oh Allah, those of our parents that are alive, give them long lives. Those of our parents that have left this world, give them a place next to Ali Muhammad in Jannah. Oh Allah, keep safe the Shias of Ali Muhammad around the world. Destroy the enemies of Tashayyu around the world. Oh Allah, give us the opportunity to defend Tashayyu in whichever way, shape or form that we can. Oh Allah, those who are ill, give them shifa'ah. Those who are in debt, clear their debts. Those who are in education, make them successful. Keep our ulama and our maraji at the head of our institutions. Give them long lives and keep them safe. Hasten the reappearance of the Imam of our time and allow us to be amongst his true muntadirin, his true awaiters, for the acceptance of these du'as and any other du'as that the brothers and sisters have brought to the majlis. Please recite 3 loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمعاندين والجنة للمؤمنين والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर. नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह. नारा हैदरी, या अली. और हबीब खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदतर सलावत. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية सुभान सुभान. والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والصداقة الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود
تقويا من نقاوة نقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية المهدية. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی کتنا آپ اور ہم خوشیاں منائیں، جشن منائیں، عیدیں منائیں، سجدے شکر کریں کہ کبھی اللہ کا ایک نور طلوع ہوتا ہے. لیکن یہ موقع اللہ نے تمہیں اتنا نرالا عطا کیا ہے کہ یہ جتنے کمالات صفات میں نے گنی ہیں یہ سارے جمع ہو کر جو نور طلوع ہوتا ہے وہ کائنات کا وارث یوسف زہرا. یعنی اگر رحمت للعالمین کی رحمت کا پیکر دیکھنا چاہتے ہو تو باہر میں سردار کے چہرے انور کو دیکھو. اگر خیبر خندق کی قوت خیبری ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ ہاتھ بھی حجت خدا کے پاس ہے. اور مکمل عصمت کے لباس میں مزین معصوم دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی حجت خدا. حلم میں کتنے امین ہیں اور شجاعت میں کتنے حسین ہیں. یہ حسن بھی انہی کے پاس ہے. تو یوں وقت کو دیکھتے ہوئے اختصار سے یوں کہوں کہ کائنات کے سارے کمالات، فضائل، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، عظمتیں، شجاعتیں، سخاوتیں، عبادتیں، ریاضتیں سارے جمع ہو جائیں تو یوسف زہرا کا ایک چہرہ بنتا. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. تمام مومنین صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. ماشاءاللہ بہت جوش و خروش سے قبلہ کی تقریر آپ سب نے سماعت کی اور بہت ہی جامع اور مفید. تو چند لمحے بس اسی میں تھوڑے چار چاند لگانے ہیں. اور یہ چار چاند کہا لیکن اصل میں چاند آتا رہتا ہے، پہلی کو بھی دوسری کو بھی. لیکن نظام قمری اللہ نے یہ دستور بنا دیا کہ اے چاند جب تک 14 نہ ہو تو مکمل نہ ہو. تو اس کائنات کو چمک اور نور دینے والا چاند بھی 14 کو مکمل ہوتا ہے. اور اس کائنات اور انسانیت اور اسلام کو نور بخشنے والے چاند بھی 14 سے مکمل. لوگ عدد میں کہتے ہیں یہ پہلی کا چاند ہے، یہ دوسری کا ہے، یہ تیسری کا ہے. 14 پہ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سائنس نے، علم نے، عقل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بے شک کہتے رہو پہلی، دوسری، تیسری، حقیقت میں چاند ایک ہے.
یہ آنے کا طریقہ گنتی میں ہے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا افضلنا محمد ہمارا منبع نور ایک ہے، یہ کرنیں پھوٹ پھوٹ کر 14 نظر آ رہی ہے، یہ یوں گلدستہ بنا دیا کہ سنو جسم 14 ہیں جان ایک ہے، زبانیں 14 ہیں کلام ایک ہے، یہ ہے مذہب کی حقانیت کی دلیل۔ پیٹر برو کے مؤمنین، اہل علم، شعراء، ذاکرین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگوں، میں کیا مبارکباد دوں، ملائکہ تمہیں مبارکباد دے رہے ہیں، ارواح انبیاء تمہیں خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں کہ اللہ نے تمہیں معرفت عطا کی ہے، شعور عطا کی ہے۔ کوئی قوم مذہب اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کا جشن منائے، یہ فقط تم ہی ہو، وہاں نہ ولادت ہے نہ شجرہ ہے، نہ تاریخ کا علم ہے نہ حسب و نسب کا علم ہے، نہ مکان کا علم ہے۔ قبلہ سنا رہے تھے، ایک اشارہ کر کے اس کو بھی 4 چاند لگا دوں، وہاں تو لوگ جو کچھ کہتے تھے، چونکہ ظرف میں نجاست ہو تو نجاست باہر آتی ہے، پاکیزگی ہو طہارت آتی ہے، جہالت ہو احمقانہ باتیں آتی ہیں، علم ہو حکمت آتی ہے، وزڈم آتی ہے، نور آتی ہے۔ وہ نجس ذہن والے تھے، نجاستیں بکھیرتے رہے، لیکن جب مولا کا وقت آیا نا تو مولا نے ایک جملہ کہا سنو میری ماں فاطمہ الزہرا ہے، بطول ہے، بزائے رسول ہے، کہا میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں، دوسرے لال ولایت میں بھرے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ میری ماں صدیقہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، رضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، بطول بھی ہے، بزائے رسول بھی ہے، ملک کائنات بھی ہے۔ توجہ ہے میرے محترم؟ کہا میں نے اپنی ماں کے فضائل بھرے مجمع میں بیان کیے، کہا تم میں جرت ہے کہ میری کان میں بتا دو تو میری ماں کا کیوں اسی لیے 1400 سال کے بعد کچھ لوگوں کو نیا شوق لگا ہے کہ آؤ وفات مناؤ۔ میں نے کہا اگر باپ کے بیٹے ہو تو کوئی ولادت کا جشن بھی مناؤ، کوئی عید بھی مناؤ۔ نہیں میرے محترم، آج اس لیے خوش ہیں، اس لیے عید ہے کہ نور کے گھر میں اللہ نے نور کو بھیجا، امامت کے گھر میں امام آئے ہیں، عصمت کے گھر میں معصوم آئے ہیں۔ بھائی علم کے آشیانے میں علم لدنی کے مالک آئے ہیں، اور قرآن میں ہے ظاہراً سورہ ہود میں کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ بقیت اللہ یعنی اللہ جسے باقی رکھے، قادر مطلق جسے بقا عطا کرے، خیر لکم تمہاری اس میں بھلائی ہے، اچھائی ہے، کامیابی ہے، برکت ہے، بارے الہ سب کے لیے۔ فرمایا نہیں ان کنتم مومنین، تو معلوم ہوا قرآن نے بتا دیا، اسی لیے کچھ ڈر رہے ہیں، کچھ خوشی میں انتظار کر رہے ہیں، اس لیے کہ گھاٹا بھی ہے، نفع بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ ایمان ہے تو خیر ہے، اگر نفاق ہے تو پھر عذاب ہے۔ بقیت اللہ اسی لیے ہے یہ جو 15 شعبان کی رات آپ نے سجدوں میں، عبادت میں، مناجات میں، دعاؤں میں
اعمال میں، شب بیداری میں، سحری و افطاری میں، روزے کے ساتھ، یہ سب جو تم نے عمل کیا، اسی بات کو آپ ملاحظہ کریں اور لوگوں کو بھی دیکھتے رہے. کچھ شب برات پھل جھڑیاں اڑا کر مناتے ہیں، کچھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وارث قرآن کا ذکر قرآن صامت سے کرتے ہیں، کچھ گولے اٹھا رہے ہیں، کچھ سر سجدے میں جھکا رہے ہیں. اللہ نے، کائنات کے مالک نے، یعنی جس طرح یہ چھت ہے نا، ابھی دیواریں اور ستون اٹھا لیں، گرا دیں، گرایا ستون ہے، گرے گی چھت. کیوں؟ کہیں گے قبلہ یہ ساری بلڈنگ کھڑی ستون پر تھی. اب اگر میں صاحبان معرفت ریت مولا سے سوال کروں کہ بتاؤ اس کائنات کا ستون کون ہے، اس آسمان کا آسرا کون ہے، تو فرمایا بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء. آؤ ان کو پہچانو جس کے پیکر عصمت کے صدقے زمین کو بھی آسرا ملا ہے، آسمان کو بھی سہارا ملا ہے. نہیں سمجھے بھائی؟ آئیے میں آگے جملے کی معراج عرض کر دوں. صاحبان عزت فرمایا وَبِيَمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہا تمہیں علم نہیں ہے کائنات کے ہر ذی روح کو جو رزق مل رہا ہے وہ پردہ غیبت میں حجت خدا کے صدقے میں مل رہا ہے. توجہ فرمائی. اللہ تمہیں سامرہ لے جائے. کازمین بھی جاؤ، کربلا بھی. آج سامرہ کا ذکر اس لیے کیا، 4 نورانی مزاروں کی زیارت سے تیری آنکھیں منور ہو جائے گی. ایک کعبے کے نیچے آپ گئے ہیں، سامرہ کے زائرین بیٹھے ہیں، لیکن بار بار جانے کا عشق ہوتا ہے. خدا تمہیں لے جائے. جو نہیں گئے 4 2 امامین کریمین سیدین، 10ویں لال ولایت، 11ویں لال ولایت. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے جہاں ایک مرکز میں 2 نور اماموں کے جمع ہوں، اور ایک ان بی بی کا مدار ہے جس کی گود میں اللہ نے ساری کائنات کا آسرا عطا کیا ہے. مجھے نہیں علم کہ کیا تیرے اور میرے پاس کوئی الفاظ ہیں کہ ہم اظہار کر سکیں کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہے جس کی گود میں کائنات کی حجت نے اور اس نور نے طلوع فرمایا ہے. پاک بی بی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا. آپ کو ایک موقع دیں گے، ابھی جب ملیں گے نا پورے گروپ کا فوٹو آئے گا تو انشاءاللہ وہی نور کا گلدستہ بن جائے گا. انشاءاللہ جشن کے بعد اسی عبادت کا ایک حصہ فوٹو سیشن بھی ہوگا، کیونکہ مومنوں کی یادگار جمع کرنا اور پھر زیارت کرنا یہ بھی ثواب ہے. بات ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ سارا دار و مدار انما الاعمال بالنیات ہے. اور چوتھی نورانی قبر ہے حضرت حکیمہ خاتون، جس گھر میں حکمت کنیز بن کر دستک دے رہی ہے. حضرت حکیمہ خاتون، رشتہ دیکھو، معیار دیکھو.
بھائی 1400 سال کے بعد دن رات عشق میں ترس رہے ہیں کہ چہرے کی جھلک ہو جائے. وہ کس مقام کی بی بی ہے جس کے سامنے نور طلوع ہو رہا, عینی شاہد اور ظاہرہ. سبحان امام کے خوف کے مطابق سبحان. یہ پھوپھی ہیں. پھوپھی سمجھتے ہیں ہمارے رشتے میں بڑا مقدس رشتہ ہے. والد کی بہن ہوتی ہیں, ٹھیک. ایک امام کی پھوپھی, ایک امام کی بہن, ایک امام کی بیٹی. سمجھ آ گئی ہے؟ 3 اماموں سے. اور معصوم فرما رہے ہیں پھوپھی جان آج میرے گھر میں قرآن ناطق نے آنا ہے. اللہ اکبر. عرض کیا مولا, ایک جملہ کہہ کے نتیجہ دے دوں گا. مولا گھر میں کوئی ولادت کے آثار نہیں ہیں. امام نے فرمایا دنیا کا دنیا میں آنا اور ہے, امام کا آنا. امام آثار کے محتاج نہیں, آثار ان کے محتاج. ٹھیک ہے, یا یوں کہوں کہ یہ کسی وسیلے کے محتاج نہیں, وسیلہ خود ان کا وسیلہ تلاش کرتا. بڑے ادب اور احترام سے جتنی معراج ہے نا کوشش کروں گا دل سے بھی ادب نکلے, زبان سے بھی, اور صاحبان ادب بیٹھے ہو. جس طرح آپ رات عبادت میں بسر کرتے رہے, حجرے تیار ہو گئے, مصلی عبادت بچھ گئے, راز و نیاز ہونے لگے, مصلی عبادت پر سجدے اور نماز اور خدا کی بندگی کی معراج جاری ہے. رات کا بہت حصہ ڈھل گیا, صبح صادق کے طلوع کا وقت جب قریب آنے لگا تو دل میں خیال آیا, انسان ہے نا, حضرت حکیمہ خاتون کے دل میں تصور پیدا ہوا کہ قول امام یقین ہے, مور ہے حقیقت کی, سچ اور حق ہے. کہاں اس رات میں اس گھر میں حجت خدا نے آنا ہے. صبح صادق طلوع ہونے والی, وعدہ پورا نہیں ہوا. مومنین لطف آئے گا تمہارے دلوں میں, ایک اور شمع روشن ہوگی. 7 حجرے سے آواز آئی. امام نے فرمایا حکیمہ کیا سوچ رہی ہو؟ امام کا فرمایا ملاحظہ کیجئے نا کس مشن میں ہے کہ امام کا مقام اور رتبہ کیا ہے. کہا جو میں نے کہا حق ہے. حضرت حکیمہ خاتون فرماتی ہیں 2 مصلے بچھے ہوئے تھے, ایک دم ایک نور اس انداز میں چمکا کہ اتنا نور تھا. کبھی دیکھا ہے سورج کو نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ سورج کے نور میں پاور اتنی ہے کہ تیری میری آنکھیں خیرہ ہو جاتی. صحیح ہے نا, اس دیکھیں تو آنکھیں بالکل طاقت نہیں رہتی. کہا ایک ایسا نور طلوع ہوا کہ لگا کوئی حجاب پیدا ہو گئے ہیں. حجاب یہ تھا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, اور ایک دم جب مطلع صاف ہوا دیکھا مصلی 2 نہیں اب 3 ہیں. معرفت امام رکھنے والوں, سر سجدے میں رکھ کر جو کہہ رہا ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, تو معلوم ہوا کون آئے, جاء الحق وزاحق الباطل. اب آپ مومنین پوچھیں گے قبلہ یہ تو مولا آ گئے, اب کب آنا ہے, کہاں آنا ہے؟ ہم جو انتظار کر رہے ہیں, اور حقیقت دل کی بات ہے, میں آپ کی ترجمانی میں کہہ رہا ہوں, آپ بھی تصدیق کیجئے گا. قبلہ موجود ہے کہ دنیا کوئی دولت کی تلاش میں, کوئی زر کی تلاش میں, کوئی صدارتوں, کوئی وزارتوں,
حقیقی انتظار کرنے والے مومن کی یہ آواز ہونی چاہیے، اخلاص عمل کردار اور حقیقت سے، زبانی نہیں، اور وہ یہ ہونی چاہیے کہ نہ دولت نہ زر نہ وزارت کے واسطے. کیا ہونی چاہیے جوانوں؟ نہ دولت نہ زر نہ وزارت کے واسطے. مولا ہم تو جی رہے ہیں فقط تیری زیارت. مولا ہم تو جی رہے ہیں فقط با خدا یہ عہد اگر یقین سے ہم کر لیں تو پھر کائنات کے وارث نے ضمانت عطا کی ہے. پوچھو قبلہ کون سی ضمانت؟ وہ ضمانت یہ ہے کہ اگر تیری روح پرواز بھی کر جائے تو یقین سے جملہ ضمانت میرے مولا دے رہے ہیں. فرمایا انتظار کی حقیقت کو تو مکمل کر لے، ارادہ تو پختہ کر لے، یقین تیرے پاس ہو، ایمان ہو، عشق ہو کہ چہرے کی زیارت ہو. فرمایا دیکھنا جب بھی مولا آئیں گے اللہ تجھے موقع دے گا، اٹھو زندہ ہو کر اس چہرے کی زیارت کرو جس کی تم نے تمنا کی تھی. سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ. اب پوچھو گے قبلہ مولا کہاں آئیں گے؟ ماشاءاللہ، صحیح. ماشاءاللہ. آؤ اللہ کی بارگاہ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے مولا، ہمارا تو دل ہے پیٹر برو میں آئے. کیوں بھائی؟ صلوات پڑھیے محمد جو جہاں رہتا ہے چاہے گا کہ مولا کا نور، مولا کا وجود ہمارے گھر میں آئے، ہمارے شہر میں آئے. لیکن آواز قدرت آئے گی. ہم نے تمہیں پہلے دکھا بھی دیا، بتا بھی دیا کہ امام کہاں آتے ہیں. تو کیا جواب آئے گا کہ اے مومنو، جہاں پہلا امام تشریف لائے وہاں آخری آئیں گے. یہ یوں کہہ دوں جہاں سے ابتدا ہوئی ہے وہیں پر انتہا. معتبر اور مستند اتھینٹک احادیث میں ہے کہ کعبہ الہی میں مولا تشریف لائیں گے. آج آپ کا ماحول بہت روح پرور ہے یا نہیں بھائی؟ روح پرور سمجھتے ہیں جہاں روح شاد ہوں، فضا معطر ہو، چہروں سے پتہ چل رہا ہو کہ کائنات کی دولت تقسیم ہو رہی ہے، اطمینان بتا رہا ہو بے وارث نہیں ہے، وارث زندہ ہے. توجہ ہے میرے محترم؟ تو روح پرور اس لیے کہا ہے کہ تیرے میرے روح میں جو روح باقی ہے یہ اسی روح کے صدقے میں اللہ نے دی ہے. توجہ فرمائی ہے. یہ یوں کہہ دوں کعبہ بہت مقام ہے عزت کا، قرآن لا ریب آئین ہے، ٹھیک ہے، لیکن دو چیزیں مل کر مکمل ہوتی ہیں. بات سمجھ آئے گی مثال سے. یہ بدن ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ تر و تازہ ہے، آنکھوں میں نور ہے، کانوں میں سماعت ہے، ٹھیک ہے، زبان کے اندر ذائقے چکھنے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، ہاتھوں میں لمس کی قوت ہے، حرکت بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ حرکت دیکھیں، آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں، میں نے کبھی بھی، آپ غور سے دیکھیں، اس ہاتھ کو میرا ہے نا، آپ کے سامنے میں نے اسے نہیں کہا کہ ایسے کرو، میں نے اسے نہیں کہا اوپر جاؤ. مجھے فرمائیے، میں نے زبان کو نہیں کہا کہ بولو. یہ ساری حرکتیں بغیر میرے حکم پہ ہو رہی ہیں. بڑا لطیف اور دقیق اور عمیق جملہ اگر سمجھ گئے پورے میلاد کا خلاصہ اور ثمر آپ کے دلوں میں بسے گا انشاءاللہ. حکم نہیں دیا
لیکن ہر کہے گا قبلہ حکم تو نہیں دیا لیکن یہ آپ کی خواہش پر چل رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ یوں مثال دے دوں کہ یہ بدن، ہر انسان کا بدن اس کی ریت ہے. پھر کہہ رہا ہوں ریت ہے، اور ریت کی مثال جو اللہ نے تمہارے اور میرے بدن میں کیوں کہا کہ من عرف نفس فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ خالق کو بھی پہچان گیا، اسلام کو بھی پہچان گیا. کیسے؟ کہا بدن میں ایک نظام تربیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ریت اللہ نے عطا کی، اور ریت کا معنی بھی بتا دیا کہ وہ غلام کیا ہے جو انتظار کرے کہ مجھے آقا حکم دے. نہیں، تیری رضا پر جو چلے یہ ہاتھ تیری ریت ہے. تیری خواہش پر آنکھ دیکھے یہ تیری ریت ہے. اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں غلام امام ہوں، میں موالی علی ہوں، توجہ ہے، تو وہ انتظار نہ کرے کہ مولا حکم دے، وہ ارادہ مولا کو بھانپ کر یہ حقیقت امر ہے کہ اگر غلامی کا دعویٰ ہے، ریت بن گئے ہیں، تو اتنا تو بنو جتنا اپنے بدن کی ریت تمہاری تابعدار ہے، اتنی مولا کے تو تابعدار بنو. صحیح؟ اب جو مثال دے رہا تھا یہ بات ضمناً آ گئی لیکن میسج تھا. سب کچھ ہے، کوئی شے نظر نہیں آتی، وہ جدا ہو گئی. ہونی ہے نا بھائی؟ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت. شب جمعہ قبرستان میں گئے کرو، اس منظر کو دیکھا کرو، پیاروں سے ملا، باتیں کی. میرے مولا ہم تو جاتے ہیں نا پارکوں میں، جھیلوں میں، دوستوں میں، محفلوں میں. آقا کیا کرتے تھے؟ آؤ کمبر آؤ چلیں اس محفل میں جہاں کوئی نہیں جاتا. دوستیاں دنیا میں رہ گئیں، آؤ چلیں ان سے باتیں کریں جن سے کوئی باتیں کرنے والا نہیں ہے. اور مولا بیٹھ کر، ایک دنیا آباد ہے نا، ہم نے ادھر جانا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا وہ کون سی شے جدا ہوئی بدن سے کہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا، کانوں کی سماعت جواب دے گئی، ہاتھوں کے لمس، کوئی ہل نہیں رہا، لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں. تو معلوم ہوا، توجہ میرے محترم، معلوم ہوا روح دیکھنے میں بھی نہیں ہے، لمس میں بھی نہیں ہے، سماعت میں بھی نہیں ہے، اس سے کوئی بالا تر شے ہے. جدا ہوئی، کار آمن بدن بیکار ہو گیا. ہر دنیا کے انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی عقل و فطرت کے مطابق. تو معلوم ہوا روح جدا ہو جائے، بدن کو مردہ کہتے ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ یہ نمازیں پڑھ کے قبول کیسے نہیں ہوں گی، روزے رکھ کے اجر کیسے نہیں ملے گا، حجیں کر کے جنت کیسے نہیں ملے گی. او میرے محترم، جس طرح بدن سے روح نکل جائے بدن بیکار ہو جاتا ہے. کعبہ کا روح کعبہ مودت اہل بیت ہے، روح قرآن حجت خدا ہے، روح اسلام اہل بیت ہے. جب ان سے جدا کر دو وہ تیری عبادت بھی مردہ، تیرا روزہ بھی تو روح پرور اس لیے کہا ہے کہ آج روح کعبہ آئے ہیں، روح قرآن آئے ہیں، روح ایمان آئے ہیں، روح اسلام آئے ہیں، روح کائنات آئے ہیں جن کو اللہ نے روح بنا کر بھیجا ہے. ٹھیک ہے؟ اب ایک سطح نیچے آتے ہیں، وہاں دیکھیں گے، پھر اوپر جا سکتے ہیں یا نہیں، چونکہ آپ اور ہماری پہنچ نہیں ہے. ایران کے علاقے سے ایک خاتون اپنے خمس کی رقم لے کر اکٹھا کیا گاؤں میں. اس زمانے کہا دے دو امانتیں، میں جاتی ہوں نائب امام کی خدمت میں، تمہاری حلال رزق سے کمائی ہوئی مولا کی امانتیں
نائب امام کے سپرد کریں گے۔ سفر کیا، گٹھڑی اٹھائی، درہم و دینار تھے، سونا چاندی سکے جو بھی تھا، ایک گٹھڑی باندھی، بغداد پہنچ گئے۔ اللہ تمہیں بغداد بھی لے جائے، جاؤ گے مولا کی مزار کے علاوہ بغداد میں تمہیں کچھ روضے زیارت کے نظر آئیں گے، پوچھو گے کون ہیں، کہیں گے یہ امام کے نائب اور غلام ہیں جن کو امام نے یہ فضیلت دی ہے کہ آؤ دنیا پہلے ان کے روضوں کی بھی زیارت کرو۔ اب یہ آئی، حکم ہے کہ کوئی امانت شرعی دینی ہے، تصدیق کر لو، تحقیق کر لو کہ صحیح مقام پر دی ہے۔ یہ نہیں ہے بھائی بوجھ اتارنا ہے، ان کو دے دیں، ان کو پکڑا دیں، نہیں، کریں کہ صحیح جگہ پر جائے۔ آئی، اور جب عریضہ آپ لکھتے ہیں اس میں ایک نام آپ نے پڑھا ہوگا مولا کے نام سے پہلے، وہ ہے حسین بن روح۔ حسین بن روح یہ کون ہے؟ یہ نائب امام ہیں، یہ نائب امام ہیں۔ بھائی عریضہ اس لیے نہیں لکھتے کہ ہماری حاجتیں اللہ کو یا مولا کو علم نہیں ہے، نہیں میرے محترم، عریضہ اس لیے لکھ کر یہ عمل عبادت کرتے ہیں، پانی کے حوالے کر کے بتاتے ہیں کہ امام ہوتا وہی ہے جس کا کائنات پر اقتدار ہو۔ ٹھیک نہیں، یہ آئی حسین بن روح کی خدمت میں، کہا اے نائب امام میں دینا چاہتی ہوں لیکن پہلی دفعہ آئی ہوں تو تھوڑا یقین کر لوں کہ آپ کا مقام وہی ہے جو اس امانتوں کے لیے ہونا چاہیے، تعارف ہو جائے۔ کیوں بھائی پریشان تو نہیں ہو گئے؟ لطف آئے گا، ابھی دیکھیے کہاں چلتے ہیں۔ تو کیا کہا حسین بن روح نے؟ بڑے یقین سے کہا یہ غلام صاحب بھیجتا ہوں، یہاں قریب دریائے دجلہ بہ رہا ہے، پل پر کھڑے ہو کر یہ ساری امانتیں دریا میں ڈال کر واپس آنا، پھر پتہ کرنا کہ نائب امام کسے کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی میرے محترم، یہ خاتون گئی دریائے دجلہ میں، یقین آ گیا نا، کہا پانی کے حوالے بہتے ہوئے کر دو، کر کے جب واپس آئی حسین بن روح فرماتے ہیں قاصد سے، غلام سے، جاؤ 7 حجرے سے ذرا اس خاتون کے خمس کی امانتیں لے آؤ۔ مجھے فرمائی میرے محترم، تو یہاں نائب امام نے بتا دیا کہ تم نائب امام کی قوت کو نہیں سمجھتے، تم امام کی پاور کو کیسے یہی تم نے دیکھ لیا۔ یہ جو انقلاب ایران میں آیا اور نائب امام روح اللہ الموسوی الخمینی قدس سرہ اعلی اللہ مقامہ نے دنیا کی طاقتوں کو، ایٹم کو، ان کے F-16 کی ٹیکنالوجی کو، ان کے راڈار کے سسٹم کو، ہر چیز کو ناکام کر کے میرے مولا یہ نائب امام کو اس زمانے میں کس لیے بھیجا؟ کہا اس زمانے میں دنیا کو ٹیکنالوجی پر بڑا ناز ہے، سپر طاقت کہلوا رہے ہیں، ہم بغیر ٹیکنالوجی کے نائب امام کو بھیج کر دنیا کی ٹیکنالوجی کو ناکام کر کے بتائیں گے کہ جب تم نائب امام کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو بارہ امام کا مقابلہ۔ حقیقت امر یہ ہے کہ ابھی تو تم نائب امام کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں بھائی؟ دشمن بھی مان گیا، کارٹر اور ان کے یہ الفاظ تھے کہ اس ٹیکنالوجی جو کسی ٹیکنالوجی نے ناکام نہیں کیا، کسی غیبی طاقت نے ناکام کیا۔ تو ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں مسلمانوں تم تو مسلمان ہو، اب تو غیر مسلم بھی مان رہا ہے کہ کوئی پردہ غیبت میں طاقت اب غیر بھی مان رہے ہیں، اور بخدا تبسم
طبس کے صحراؤں کے اندر جب امریکہ کے سارے ہیلی کاپٹر ٹکرائے، بھائی وادی طوس قریب تھی نا، وہاں بھی ایک مولا بیٹھے تھے۔ ایران کے چیف آف آرمی سٹاف اور رہبر نے اعلان کیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں ہوا کہ ہماری زمینوں کے اندر، ہمارے ملک کی فضاؤں کے اندر کون آ گئے، کیسے آ گئے۔ اقرار کیا۔ اقرار کیوں کیا؟ بتایا روحانیت کیا ہے۔ اقرار کیا کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہوا، ہمارے ملک کی حدوں میں آ گئے، ہیلی کاپٹر آ گئے، کمانڈو آ گئے، گیسیں آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، کچھ علم نہیں ہوا۔ کیوں؟ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا وجہ یہ تھی کہ ہمارے راڈار منجمد ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے راڈار کی ٹیکنالوجی اس سے پاور والی تھی۔ لیکن فوراً رہبر نے اعلان کیا کہ اب تمہیں ماننا پڑے گا کہ لوگوں کے بنائے ہوئے راڈار منجمد ہو گئے، لیکن باہر کی آواز آئی میرا راڈار کام کر رہا۔ کہا لوگوں کے بنائے ہوئے ناکام ہوں گے جس کو اللہ نے بنایا۔ اور کیا ہوا؟ کوئی میزائل نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی ہوا کے جھونکے چلے، یہ ہیلی کاپٹر ٹکرائے، گرے طبس کے صحراؤں میں، امریکیوں کی لاشیں بکھر گئیں، ٹیکنالوجی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سمجھ آ گئی؟ اب منظر دیکھنا بھائی، اب فوٹو کھینچنا بھائی اس منظر کا آنکھوں کے ساتھ اور دل کی بات کے ساتھ، بہت پیارا فوٹو بنے گا۔ میں تصویر پیش کرتا ہوں، بڑا پیارا فوٹو، سارے جنرل اکٹھے ہوئے کہ ملاحظہ کریں یہ کون ہے، ٹیکنالوجی کس کی ہے۔ پتہ چلا یہ سپر طاقت کے ہیلی کاپٹر ہے، کمانڈو ہے، ٹیکنالوجی ہے۔ کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اوپر سے قرآن نے آواز دیا کل ایمان کی ریت، ہم نے وعدہ جو کیا تھا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تذلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ کہا پریشان کیوں ہو؟ اللہ جب قدرت دکھاتا ہے تو وہ ابابیلوں سے فیلوں کو تباہ۔ کل آغائے کشمیری ملے، تھوڑی وضاحت ہوئی بات کی، سنو۔ یہ ٹیکنالوجیوں پہ ناز کرتے ہیں، یہ اسلحے اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ ایک بزرگ بوڑھا جس کے پاس نہ فوج ہے نہ اسلحہ ہے، بس اسلحہ ہے تو علم کا، توکل ہے تو حیدر قرار پر، آسرا ہے تو والی کربلا پر، مشکل کشائی کا یقین ہے تو پردہ غیبت پر۔ بڑھاپے کے اندر ایک جملہ کہا، کل بحث ہوئی تھی کہ یہ فتویٰ ہے یا بیان ہے، کہا نہیں فتوے میں بڑی طاقت ہے، ابھی خالی بیان کا اشارہ آیا ہے۔ جو فرمائی ہے میرے محترم، یہ دنیا یہ نہ سمجھے، بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ جذبات کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت امر کی بات ہے۔ 1400 سال سے دنیا نے آزما بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اسلحے ناکام ہو گئے، طاقتیں ناکام ہو گئی، منبر ناکام ہو گیا، فتوے ناکام ہو گئے۔ پہلے سے زیادہ یہ لعنتی بنتے جا رہے ہیں، علم سر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے، کربلا 1 ملین تھا، ان کی اور یلغار بڑی 2 ملین ہو گئے۔ اور جو ہے میرے محترم، چہلم کے اندر اب نہ آنکھ کیمرے کی فوٹو لے سکتی ہے، نہ دنیا کی ٹیکنالوجی بتا سکتی ہے کہ آنے والے کتنے ہیں، جانے والے کتنے ہیں۔ یہ کیا کمال ہے؟ آقا نے فقط ایک بیان دیا ہے، اور وہ بھی واجب کفائی کے سلسلے میں دفاع کے لیے۔ واہ سید روحانیت کے طاقت دیکھو، اسلحے کے بغیر جب ایک بیانیہ دیا،
ملین جوان کفن پہن کر آئے. آقا حکم تو کرو یہ سارے میسم تمار بنے گے, یہ سارے سلمان اور ابو ذر کا کردار بنیں گے. مسئلہ ہی نہیں ہے. اور دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے دعویٰ, پھر ہوتی ہے دلیل. ہمارے مکتب کا حسن یہ ہے کہ پہلے دلیل دی پھر دعویٰ کیا. بڑا فرق ہے بھائی. تم دنیا کو دیکھ رہے ہو نا, جتنے بھی آئے نعرے لگا کر, یعنی سب سے بڑا جس کا نام بھی غازی تھا, زبان میں بھی غازی کہلا رہا تھا, شہادت کے درس بھی دے رہا تھا, تم نے آنکھوں سے دیکھا اور کیمرے والوں نے فوٹو کھینچا کہ وہ برقع پہن کر جا تو معلوم ہوا برقع پہن کر میدان سے بھاگنے والے اور ہیں, اور دنیا کی سیکنڈ آرمی کو شکست دے کر شہری کی مشکل کشائی ثابت کرنے والے اور پہلے دلیل دی کہ یہ نہ کہیں جذبات میں بیان ہے جلوس نکل گئے. نہیں, 15 شعبان کی رات کو آپ نے عہد کیا ہوگا. عمل انتظار یہ ہے, اگر نہیں آج پکا عہد کریں, ہم دل سے کریں, جذبات سے نہیں, شعلہ بیانیوں سے نہیں, دکھلاوے کے لیے نہیں. باخدا اگر چاہتے ہیں سرخرو ہو جائے, عزت بچ جائے, آخرت سمجھ جائے, مولا راضی ہو جائے, اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے, باخدا پیٹر برو میں بیٹھ کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ مولا اس مشن کے لیے, حفاظت کے لیے, نائب امام کے حکم پر اگر مال مانگیں گے تو مال ہمارا نہیں, امام کا ہوگا, جان مانگیں گے, جان ہماری نہیں, امام زمانہ کی ہوگی. اگر یہ بھی نہیں کیا پھر بے فائدہ ہے. حقیقت امر یہ ہے, عہد کرنا ہوگا. یہ اولاد امانت ہیں تو مشن مولا کی, یہ جان ہے, مرنا نہیں بھائی. کیوں بھائی؟ یہ جہاز نہیں گرتے تو بندے مرتے ہیں, یہ سیلاب نہیں آتا تو بندے مرتے ہیں, یہ آگ نہیں لگی تو بندے مرے. کیوں بھائی؟ یہ بم پھٹے ہیں تو بندے نہیں مرے, یہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو مرنا نہیں ہے. او خدا کے بندے, اگر وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ دفاع حرم کربلا کے لیے جان چلی جائے اور تیار ہیں. باخدا ہمارے مذہب کے اندر فقط دفاع ہے. یہی وجہ ہے خیبر, خندق, احد و بدر و کربلا میں جتنا ہوا یہ دفاع تھا. اگر دفاع سے آگے بڑھتے تو یہ کائنات کا رنگ بدل جاتا. اور آج بھی ابھی اشارہ ہوا ہے, قبلہ نے آپ کو بتایا, ملین لوگ سنبھالے نہیں جا رہے جو جانیں دینے کے لیے, قربانیاں دینے کے لیے, اور مولا کی مدد آپ کے اور ہمارے شامل حال ہے. کبھی گھبرانا نہیں. ہو سکتا ہے یہ فقط امتحان اس لیے ہو کہ گھبرانے والا کون ہے, ایمان والا کون, فقط یہی ہو. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, جب کہا 40 ملکوں کے 30 ملکوں کے سارے دہشت گرد, دجال, سارے یزیدی, تکفیری, سفیانی کہا شام میں آ گئے ہیں, قبلہ اب صبح ہوگی کیا ہوگا, شام ہوگی کیا ہوگا. میں نے کہا سنو, تم تو یقین والے قوم ہو, تم تو کربلا والے ہو, تم تو نجف والے ہو. تم نے منظر قرآن میں بھی دیکھے, تاریخ میں بھی دیکھے, انقلاب بھی دیکھے, دیکھنے کے بعد تو یقین کر لو, یقین کر لو. اور تمہیں میں نے کہا کہ دلیل سے, دلیل پہلے, دعویٰ بعد میں, پھر جملہ قبلہ کی موجودگی میں کہوں گا. کیا سید حسن نصر اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک عرب مسلمان ہو, میں مدد نہیں مانگتا کہ شام میں آ کر پاک علی کی بیٹی کا حرم بچاؤ, اس لیے کہ میرے پاس مشکل کشا ہے, حسن مجتبیٰ ہے, سید الشہداء ہے, زین العباد ہے. کہا مدد میں نہیں مانگتا, لیکن اعلان کر رہا ہوں سارے جمع ہو, میری دعوت ہے شام میں آؤ. تمہارا حشر وہ ہوگا جو خیبر میں علی نے کیا.
جنہوں نے پہلے اپنے بیٹے قربان کیے، اپنی زندگیاں سینہ تان کر کھڑے ہوئے، میدان سے ہٹے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اعلان کر رہے ہیں، کل یقین دلایا ہے، بالکل پرعزم ہیں، جب جہاں جیسے ضرورت ہوگی اسلام کے دفاع کے لیے، قرآن کے دفاع کے لیے، کربلا و نجف کے دفاع کے لیے، جنت البقیع کی آزادی کے لیے، جہاں ہوگی یہ جان نچھاور کریں گے، آگے بڑھیں گے، مولا کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ دونوں میسج ہو گئے، آخری میسج اور بات ختم، جشن ہو گیا، قبلہ نے پڑھا، ذاکرین نے پڑھا، میں نہیں سن سکا، عزیزوں کی یہاں پڑھے ہوں گے، قصیدہ خوانی ہوئی ہوگی، تھوڑا لیٹ ہو گیا راستے میں، لیکن یہ آخری جملہ ہے کہ جب کعبہ میں آئیں گے، کیونکہ جب پہلے آئے تھے نا کعبہ میں تو انہوں نے بھی قرآن پڑھا، آخری بھی آئیں گے تو قرآن پڑھیں گے، اور جب پہلے تشریف لائے تھے تو انہوں نے پڑھا تھا قد افلح المؤمنون۔ واہ مولا، قرآن کی لطافت دیکھو، اللہ کے فیصلے دیکھو کہ پہلے امام نے بھی مومنوں کو یقین دلایا کہ تم کامیاب ہو، آخری بھی مومنوں کی بات کرے گا کہ تم کامیاب ہو۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھا، کعبے میں آئے، اکیلے آئیں گے، 73 فرقوں سے پوچھو، کہا نہیں، مریم کا طاہرہ کا بیٹا اولوالعظم پیغمبر، صاحب آخری بات کرنے جا رہا ہوں بھائی، صاحب شریعت نبی بھی آئیں گے، اور وہ آئے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اور میری ماں کی عزت پہ اعتراض کرنے والوں، میں بندہ خدا بھی ہوں، علم کتاب کا وارث بھی ہوں، تاج نبوت بھی ہے۔ واہ میرے اللہ، کتنا لطف آئے گا جب کعبہ کے اندر قرآن پڑھ کے وارث کعبہ، وارث قرآن خود آذان دے گا، اور جب کعبہ سے آذان آئے گی اور سنیں گے آپ بھی اشہد ان امیر المومنین، لطف آئے گا امام کی زبان سے، امام المتقین، آذان کے بعد صفیں بندھیں گی، کعبہ الہی میں جماعت کا اہتمام ہوگا، اولیاء بھی ہوں گے، اوصیاء بھی ہوں گے، اصحاب بھی ہوں گے، صاحبان تقوی بھی ہوں گے، مریم طاہرہ کے بیٹے عیسیٰ بھی ہوں گے، تو ممکن ہے مولا اخلاقاً کہہ دے کہ آؤ عیسیٰ تم جماعت کرا دو نا، پیغمبر جو ہو، نبی جو ہو، صاحب شریعت جو ہو، علم کتاب والے ہو، تو آواز آئے گی نہیں، جہاں آپ کے قدم ہوں گے میں سر رکھوں گا۔ کیوں عیسیٰ؟ کہا اس لیے کہ میں مریم کا بیٹا ہوں، یہ فاطمہ جو نہیں فرمائی، میں کنیز کا بیٹا ہوں، یہ سردار زادی کا بیٹا ہے۔ اب جملہ سنیے گا بھائی، امت سے پوچھا کون مقتدی ہوگا، کون مقتدا ہوگا، کون امام ہوگا، کون معموم ہوگا، تو سارے کہنے لگے کہ قبلہ آگے امام ہوں گے، پیچھے عیسیٰ ہوں گے۔ تو میں نے کہا دنیا والوں تمہارا عقل احمق ہو گئے ہو، کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہو؟ تمہیں یہ نتیجہ نہ پتا چلا کہ جس کے 12ویں کے آگے کتاب کا علم رکھنے والا کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کے پہلے کے آگے جاہل کیسے؟ جس کے 12ویں کے آگے معصوم نہیں کھڑا ہو سکتا، وہ غیر معصوم کیا ہوگا؟ جس کے آگے نبی نہیں کھڑے ہو سکتے 12ویں کے آگے، ان کے پہلے کے آگے کس کو جرت ہے؟ تو لطف آئے گا، اور میسج اور تقریر مولا کی جب ہوگی تو پھر یہ بھی معجزہ ہوگا، پنجابی والا پنجابی میں سمجھے گا، کشمیری والا کشمیری میں سمجھے گا، انگلش والا انگلش میں سمجھے گا، اس لیے کہ امام ایک قوم کے نہیں آ رہے، کائنات کے امام کا خطاب ہے۔ دعا کرتے ہیں میرے اللہ اس خطاب سے بھی ہماری سماعتوں کو مزین فرماؤ، اس چہرہ انور سے بھی ہماری آنکھوں کو منور فرماؤ۔ ہم تو دل اور آنکھیں بچھا کر بیٹھے ہیں، ہر وقت انتظار میں ہمیں تیار رہنا ہے، اور اپنے گھروں کو بھی ایسا بنائیں ہم کہ ہمارا گھر اس قابل ہو کہ ایک لمحہ
امام کا وجود مقدس کی تشریف آوری ہو جائے۔ میرے اللہ ہماری اس مومنین جوانوں بزرگوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی محبت بھری کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس دیار میں زیادہ سے زیادہ علم عمل اور تقوی سے مومنین کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ قبلہ مولانا اور ہمارے اہل علم حضرات، قبلہ مقبول علوی صاحب، علماء، صاحبان عزت، کارکنان جو بھی خدمت کر رہے ہیں، میرے اللہ ان کی خدمت کو قبول کرتے ہوئے توفیقات میں اضافہ فرما۔ آج جھولیاں بھر کر آپ جا رہے ہیں، مزید دعا ہے عزت و احترام و عبادت کی نیت سے کہ جتنے حاضرین آئے ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یہ بچے میرے ہمارے مولا کے سپاہی ہیں لشکر کے، ان میں قوت ایمان، یقین اور کردار کی عزت عطا فرما، ہمیں علم قرآن اور کعبہ کی محبت سے سرشار فرما۔ یہ ظالم قوتیں جس طرح پہلے ناکام، برباد اور ذلیل و خوار ہوئیں، انہیں مزید ذلیل و خوار فرما۔ اطمینان بخش حالات جا رہے ہیں، فزیکل بھی اسپرچل بھی، ہر لحاظ سے انشاءاللہ خداوند متعال مزید انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ انشاءاللہ روح اللہ بھی تمہارے پاس، نصر اللہ بھی تمہارے پاس۔ نہیں سمجھے بھائی؟ اور میں ایک جملہ کہہ دوں، یہاں عشق کا جملہ آ گیا ہے کہ سنو، جب روح اللہ اور نصر اللہ کا تم مقابلہ نہیں کر سکے تو اس کا کیسے کرو گے جو ید اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، علی ولی اللہ بھی ہے۔ اسلام کے فوجیوں میں شمار فرما، اور کائنات کی حقیقی وارث یوسف زہرا روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ میرے لیے سعادت ہے، عظیم گھڑیوں میں آپ کی زیارت ہوئی، مولانا کی تقریر سنی، آپ کے جذبات، پیار، آپ کی داد، جوش، جذبہ، خلوص، محبت، لگن، محنت، اخلاص، اللہ اس میں دون دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی۔ آپ فوٹو والے کو بھی بلائیں بھائی ہمارے ہم نے گرو فوٹو بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی۔ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شدت درد کو یکسر نہیں رہنے دیتا، شدت درد کو یکسر نہیں رہنے دیتا، ارے میرا مولا مجھے مضطر نہیں رہنے دیتا، اور میں بھی زندہ ہوں، میرا بھی ہے عریضہ زندہ، میں بھی زندہ ہوں، میرا بھی ہے عریضہ زندہ، ارے مردہ چیزوں کو سمندر نہیں رہنے دیتا، مردہ چیزوں کو
سمندر نہیں رہنے دیتا، اور کتنے معصوموں کی آمد کی خبر لایا ہے، کتنے معصوموں کی آمد کی خبر لایا ہے، ہاں ماہ شعبان مجھے گھر پر نہیں رہنے دیتا، ہاں ماہ شعبان مجھے گھر پر نہیں رہنے دیتا. صلوات پاک سے بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ ٹائم کم ہے اور نیاز کا بھی ٹائم ہے، تو ایک کلام انشاءاللہ مولا علی علیہ السلام کی تلوار مبارک ذوالفقار کی جان میں انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد ایک ایک لفظ پہ آپ کی توجہ کا طالب ہوں. میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں. آدم کے ہاتھ سے مجھے سیکل کیا گیا، یوسف کے حسن سے میرا چہرہ لیا گیا، موسیٰ کی ہیبتوں کا علاقہ دیا گیا، موسیٰ کی ہیبتوں کا علاقہ دیا گیا، اور آیا قریب جو بھی میرے وہ چلا گیا. قرآن کی طرح عرش سے نازل ہوئی ہوں میں، تب مرتضیٰ کے ہاتھوں کے قابل ہوئی ہوں میں. قرآن کی طرح عرش سے نازل ہوئی ہوں میں، تب مرتضیٰ کے ہاتھوں کے قابل ہوئی ہوں میں. میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، اور سائے کی طرح رہتی ہوں ہمراہ بوترا، سائے کی طرح رہتی ہوں ہمراہ بوترا. ہے کس میں دم جو لائے میرے وار کا جواب، ہے کس میں دم جو لائے میرے وار کا جواب. تیزی پا میرے صدقے ہیں سو جان سے عقاب، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ہواؤں کا ہم رقاب. مت سمجھو مجھ کو نغمہ بے صوت کی طرح، چلتی ہوں رن میں ملک الموت کی طرح. مت سمجھو مجھ کو نغمہ بے صوت کی طرح، چلتی ہوں رن میں ملک الموت کی طرح. میں ذوالفقار ہوں، میں ذوالفقار ہوں، اور محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر، محور سے اپنے ہو نہیں سکتی ادھر ادھر. رہتی ہے مجھ پہ حیدر قرار کی نظر، میدان میں ہمیشہ میں رہتی ہوں باخبر. آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ ہنر، توجہ، آقا کی بارگاہ سے پایا ہے یہ ہنر. رکھتی ہوں میں بھی اپنے قدم دیکھ بھال کے، دشمن پہ وار کرتی ہوں شجرا کنال کے. دشمن پہ وار
ذوالفقار ہوں میں ذوالفقار ہوں. اور آخری شعر. غیظ و غضب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف, غیظ و غضب میں نظریں اٹھاتی ہوں جس طرف, بے سر دکھائی دیتی ہے اہل ستم کی صف. فضل خدا سے یہ بھی ملا ہے مجھے شرف, فضل خدا سے یہ بھی ملا ہے مجھے شرف. محرم مجھے سمجھتے رہے ہیں شہ نجف, محرم مجھے سمجھتے رہے ہیں شہ نجف. آتی ہوں جب بھی دین کے دشمن کو مار کے, آتی ہوں جب بھی دین کے دشمن کو مار کے, رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتار کے. آتی ہوں جب بھی دین کے دشمن کو مار کے, رکھتی ہے فاطمہ میرا صدقہ اتار کے. میں ذوالفقار ہوں میں ذوالفقار ہوں. صلوات پر اور آج کی میلاد کی آخری منقبت گزار برادر کمیل رحیم سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور محمد و اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رسول اللہ حیدری یا علی دشمن اہل بیت پہ لعنت. بے شمار. امام علی کی شان میں بلند آواز سے درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سرخ روح ہوا کفر کا چہرہ اترا, سرخ روح ہوا کفر کا چہرہ اترا. سبحان اللہ. واہ. گھر میں اللہ کے جس دم میرا مولا اترا, روح نعرہ حیدری کا چہرہ اترا. اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا, ماشاءاللہ. اپنا گھر سونپ کے حیدر کو یہ خالق نے کہا. درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا, سرخ روح ہوا کفر کا چہرہ اترا. درود بھیجیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھنے والوں نے دیکھا تھا وہاں نور علی, دیکھنے والوں نے دیکھا تھا وہاں نور علی. جب عزادار کا تربت, دیکھیے میں نے اس کی جو ٹیون ہے ذرا چینج کی ہوئی ہے, معذرت چاہتا ہوں.
درود بھیجے محمد وال جب زادار کا تربت میں جنازہ اترا سرخ رو حق ہوا کفر کا چہرہ اترا درود بھیجے محمد وال یہ کسی کی درخواست تھی چند اشعار امام علی کی شان میں اور آپ کی زحمت بہت تمام ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد. نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے خدا بندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے خدا بندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے ندا آئی کہ یہ میری مشیت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوں عابد و زاہد مگر ذاکر ہوں مولا کا نہیں ہوں عابد و زاہد مگر ذاکر ہوں مولا کا علی کے ذکر سے میری طہارت ہو بھی سکتی ہے نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت ہو بھی سکتی ہے درود بھیجیں محمد اور